چائنا پاکستان افغانستان پہ کتنا لیوریج رکھتا ہے اور رشیا افغانستان پہ کتنا لیوریج رکھتا ہے، یہ تو آپ اس بات سے جو ہے وہ اندازہ لگا لیں کہ ان کی ملٹیپل ڈیلیگیشنز ان ممالک جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ پرابلم جو ہے وہ کیوں نہیں سالو ہوتا؟ میرے خیال میں اس کے محرکات جو ہیں وہ ایکسٹرنل بھی ہیں لیکن اس سے زیادہ انٹرنل بھی ہیں، کیونکہ پاکستان پہلی بار جو ہے کوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ یا اس قسم کے کاؤنٹر میجرز نہیں لڑ رہا ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے یار، if your house is not in order تو آپ کوئی ایک پالیسی بنا نہیں سکتے۔ میں ایک بار پھر پوچھنا چاہ رہا ہوں، نہیں ہے زرار صاحب، the problem is کہ ابھی بھی کنسنسس نہیں ہے۔ جب تک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا، اور وہ صرف جو ہے ملٹری کنسنسس نہیں ہوگا، وہ پولیٹیکل پارٹیز کو کنسنسس بنانا پڑے گا، تب تک اس کا کوئی پرابلم نکلے گا، ورنہ اٹ ول ناٹ ہیپن۔ افغانستان کا کیا کنسنسس ہے؟ میں ایک بار پھر یہ میں جینوئنلی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ آئی مین ٹی ٹی پی کو لیوریج کی طرح استعمال کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک خطے پر قابض ہو جائیں گے؟ کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی کنسیشنز ایکسٹریکٹ کریں گے؟ اور کنسیشنز ایکسٹریکٹ کریں گے تو کیا؟ اور جب آپ نے بات کی ڈپلومیسی کی، تو کیا یہ واقعی ایک ریشنل رجیم ہے؟ مطلب ریشنل رجیم کو تو آپ کہہ سکتے ہیں یار ہم تجارت بند کر دیں گے، سفارتی تعلقات توڑ دیں گے، آپ کے یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، لیکن ان کی تو میرا خیال ہے کہ کچھ تھنکنگ ہی مختلف ہے، یا گھوم پھر کر پریکٹیکل ہے، پریگمیٹک ہیں آپ کے نظر میں؟ دیکھیے، دو چیزیں پاکستان ہمیشہ مکس اپ کر دیتا ہے، ایک ہوتی ہے افغان گورنمنٹ اور ایک ہوتی ہے افغان پیپل۔ افغانستان کے اندر طالبان ابھی بھی ایک پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی خمیازہ جو پاکستان کی پالیسیز کا ہے وہ عام افغان کو جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اینیموسٹی کا لیول جو ہے وہ کافی انکریز ہوگا ان دا فیوچر سیناریو۔ اگر یہ گورنمنٹ رہتی بھی نہیں ہے انٹرم افغان گورنمنٹ، پھر بھی یہ پرابلم جو ہے وہ رہے گا، کیونکہ یہ اشرف غنی اور حامد کارزائی کے دور میں بھی اٹ واز اے سملر پرابلم، دیٹس ون آف دا پارٹ آف۔ افغان حکومت کیا چاہتی ہے؟ انہوں نے پاکستان کو دو آپشنز دیے تھے۔ نمبر ون کہ انہوں نے نیگوسیشن ٹیبل پر جو ہے وہ بٹھایا تھا، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ ہم ان کی سیٹلمنٹ کرا دیتے ہیں، اس کی تقریباً کوئی 10 بلین روپیز انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان طالبان کو بارڈر سے دور سیٹلمنٹ کر دیں گے۔ پاکستان کی طرف سے ایک اور بھی جو ہے آفر جو ہے وہ گئی تھی، وچ واز ان ریلیشن ٹو کہ ہم اس کو ان کو افغان نیشنلٹی دے دیں، ان کو افغانستان کے اندر جو ہے وہ ضم کر دیں، لیکن وہ ہوا نہیں۔ وہ دونوں پروسیسز جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ فیل ہو گئے، اینڈ دیٹ از وائی اٹ بکیم اے لارجر ایشو۔ اب ہم اس کو بھگتنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے پالیسی میجر کیا ہے۔ میرے خیال میں جب ہم افغان پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی افغان پالیسی ہے اس ٹائم۔ یہ آخری سوال، یہ جو کندہار میں دھماکہ ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو بھی آپ اس اوور آل سینیریو میں دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کا خیال ہے یہ کوئی اور سلسلہ ہے؟ زرار صاحب، یہ بہت لنکڈ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، ایون ایران کے ساتھ جو کشیدگی تھی، اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ داعش خراسان جیسے ایلیمنٹس کو ہوتا ہے۔ کندہار کے اندر آئی ایس کے پی کا سوسائڈ بامبنگ کرنا، کیونکہ انہوں نے ابھی رسپانسبلٹی کلیم کر دیا ہے، اس بات کا اندیہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جتنے اس ملک کے ان دو ممالک کے درمیان میں حالات خراب ہوتے جائیں گے، ان سے ان کو فائدہ ہوگا، اور وہ اپنے لارجر گولز کو جو ہے وہ مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ انیموسٹی بڑھتی جائے گی جب تک کہ کوئی جوائنٹ کوآپریٹو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں بنائی جائے گی۔